السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا، اللہ نے کہا، بریکٹ میں اللہ کریں، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، ان کو خبر دیں۔ یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا، انبیاء نبی کی جمع، خبر دینے والے جو اللہ کی طرف سے خبر دیتے ہیں۔ انبئہم، ان کو خبر دیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ اسم کی جمع اسماء، کل بھی پڑھا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، چیزیں بریکٹ میں کریں۔ فلما، پس جب، انبأہم، بتا دیے انہیں یعنی فرشتوں کو، باسمائہم، ان کے نام، پس جب ان کو ان کے نام بتا دیے، پس جب ان کو سے مراد فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں تجھ سے کہتا تھا۔ کل کے معنی کہنا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قالا، قالو، کل، قیلا، یہ سارے الفاظ جو ہیں کہنا۔ لکم، تمہارے لیے، انی، بے شک میں، عالم، علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب کی چیزوں۔ اردو میں بھی ہم کوئی چیز موجود نہ ہو تو اسے غائب کہتے ہیں۔ سماوات، ارض و سما، اور والارض، دونوں کو یاد رکھنے کے لیے اردو کے الفاظ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں نہ کہتا تھا، بے شک میں زمین و آسمان کی غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ تبدون کو یاد کرنے کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ واو نون جو ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، لہذا تا، با اور دال بچا پیچھے، اور تا کا معنی تم ہے اور با اور دال بچا تو ابدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا شروع کرنا، جیسے ابتدا کرتے ہیں آپ، ابدا کسی بات کو نئے سرے سے شروع کرنا۔ اور تکتمون کو بھی اسی کلیے سے آپ، باقی بچے گا کاف، تے اور میم۔ قتم کے معنی چھپانا، یہ اردو میں ہم قتم حق کہتے ہیں، کو حق کو چھپائے، قتم علم کہتے ہیں، کو علم کو چھپائے۔ تو ان دونوں لفظوں کو یاد رکھیں اور اردو کے یہ الفاظ لنک کریں اس کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا، میں زمین و آسمان کی چیزوں کو، غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب، اور اس جب، قلنا، ہم نے کہا، یہ ضمیر بھی یاد رکھیے، نون زبر الف نا جہاں آئے گی اس کا معنی ہم ہوگا جب یہ خاص طور پہ کسی لفظ کے آخر پہ آتی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، لام کے معنی کے لیے، ملائکہ ہم فرشتوں کو کہتے ہیں اردو میں بھی، ملک کی جمع ملائکہ۔ تسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا، مگر، ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس شیطان کو کہتے ہیں۔ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ ابا نیا لفظ ہے، اس کو آپ یاد کریں۔
انکار کرنا، وस्तकबरा اور تکبر کیا۔ वस्तकबर کو یاد رکھنے کے لیے اکبر اور اردو کے لفظ جو ہیں یہ ہم اکبر بولتے ہیں، تکبیر بولتے ہیں بڑائی کو، بڑے کو۔ وکانا من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں، وکانا اور تھا، من الکافرین من سے، کافرین کافروں سے۔ ترجمہ یہ بنا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 33 پہ آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور انہوں نے اعتراض کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک ایجوکیشن کا، تعلیم کا کمپٹیشن رکھا اور اس میں آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اور پھر فرشتے نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور جب انہوں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے؟ یعنی آپ کو علم نہیں ہے کہ آدم کیا کیا کرے گا، یا زمین و آسمان میں کیا کیا ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے؟ تو میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو چیز تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ فرشتوں نے یہ تو ظاہر کر دیا تھا کہ نہ بنایا جائے انسان کو، اور اس میں جن بھی تھا، شیطان بھی تھا۔ یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کے دل میں جو بغض تھا، اللہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، ان کے دل میں تھا کہ نئی مخلوق کی بجائے ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ ظاہر کر رہے تھے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام یہ علم کی بنیاد پر مقابلے کو جیت گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ جو سجدہ ہے یہ پہلی امتوں میں، پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، تو یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ ویسے بھی جب اللہ حکم دے دے تو پھر وہ اللہ کی بات ہی ہوتی ہے، اللہ کو ماننا ہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ اس بلڈنگ کو، پتھر کو سجدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو گویا اللہ کو سجدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کو بیٹھا تو نہیں ہوا نا، نعوذ باللہ، اللہ تو عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کر دیا۔ سجدہ کے معنی ہوتے جھکنا، اور ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو ابلیس ہے اس کا نام عزازیل تھا، اور عزازیل کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی درگاہ سے اس کو نکال دیا، جب اس نے تکبر کیا اور انکار کیا تو وہ انتہائی مایوس ہو گیا۔ ابلیس کا معنی یاد رکھنے کے لیے ابلیس کے لفظ پہ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ اور سین نظر آ رہا ہے اس میں، اور میم اور الف لگا دیں تو مایوس بن جاتا ہے، انتہائی مایوس۔ اور اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے یاس، آس کا الٹ، اپوزٹ، یاسیت، یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ تو یہ انتہائی مایوس ہو گیا کہ اب میں تو جہنم میں جاؤں ہی جاؤں، اور اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ دوسری یہ بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکڑ گیا، اس نے انکار کیا۔ اپنے محسن کا انکار کرنا، اپنے رب کا انکار کرنا، اپنے رب کی بات کو نہ ماننا، یہ تکبر بھی ہے اور یہ جرم بھی ہے۔ اور اس نے کیوں تکبر کیا تھا؟ اس کی دو ریزنز ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور میں بہتر ہوں، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے آگ بہتر ہے، تو میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ اپنی اس نے دلیل پیش کی کہ میں بہتر ہوں۔ اور دوسرا یہ بھی مفسرین نے کہا کہ جو ابلیس ہے اس نے آسمانوں پر 700 سال اللہ کی عبادت کی اور بڑا اللہ کے قریب ہو گیا، تو اس میں تکبر آ گیا کہ میں تو بڑی چیز ہوں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عبادت
یا علم یا حسن یا دولت یا طاقت یا حکومت یا دنیا کی کوئی بھی خوبی انسان میں تکبر پیدا کرے تو یہ شیطان والا اور پھر اس تکبر کی بنیاد پر انسان اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ تکبر کے دو معنی ہیں، ایک تو اکڑ جانا، غرور کرنا، اور دوسرا حق کو نہ ماننا بھی تکبر ہے اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آج کے سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی بات کو ماننا ہی ہمارے فائدے میں ہے، دنیا ہو یا آخرت ہو، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق مالک رازق ہے۔ تو وہ حکم دیتا ہے وہی بجا لانا چاہیے، اور اللہ کے حکم کو یا تو اللہ کی کتاب قرآن میں ملتا ہے یا پیارے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پہ رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر رکھے اور شیطانی رویے سے بچائے اور آدم علیہ السلام والا رویہ اپنانے کی توفیق دے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور پھر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔